جی ترکیب کہاں تک پہنچ چکی تھی؟ اول متکلم تک. چلو آگے چلتے ہیں. مثل لا یضرب ولا تضرب ولا اضرب ولا نضرب. ایک ترکیب تو حسب سابق جس طرح ہم کرتے آ رہے ہیں. مثل مضاف لا یضرب مراد اللفظ معطوف لا وعرفیت لا تضرب معطوف وعرفیت لا اضرب معطوف وعرفیت لا نضرب معطوف. تو یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف لا اپنے تمام معطوفات سے مل کر مضاف لا ہو جائے گا مثل مضاف کا، اور یہ خبر بن جائے گی مبتدا معطوف مثال کی. دوسری ترکیب کیا کریں گے بھائی؟ بر تقدیر ارادہ معنی لا یضرب صیغہ واحد مذکر غائب فعل نہی معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب اس میں ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا لا یضرب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہاں جی جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ انشاء کی 13 قسموں میں سے ایک قسم نہی بھی ہے، امر نہی. اسی طرح لا تضرب ہے، اسی طرح لا اضرب اور اسی طرح ہی لا نضرب ہے. جی آگے کوئی بندہ آپ سے پڑھے بھی عبارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ رَأَيْتَ تَدْخُلُ الْجُمْلَتَيْنِ وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى تَكُونُ فِعْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ قَدْ تَكُونُ فِعْلِيَّةً وَقَدْ تَكُونُ اسْمِيَّةً وَتُسَمَّى الْأُولَى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً. ٹھہر جو بھائی. وَإِنْ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ. جی حضرت اس ان کی حالت کون سی ہے؟ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ یہ مبتدا ہے. تو پھر آپ اس کی خبر کس کو بناؤ گے؟ یا تدخل علی الجملتین. یہ کیا بنے گا؟ خبر بنے گا ان کی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ضمیر ہے ان کے بعد آ رہی، اس ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ مبتدا ہے. اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ ضمیر مرفوع منفصل. یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. پھر اس کا مرجع کون ہے؟ ان. اس کا مرجع کون ہے؟ ان اس کا مرجع ہے. تو یہ مبتدا ثانی بنے گا اور ان جو ہے یہ مبتدا اول بنے گا. اور تدخل علی الجملتین یہ مبتدا ثانی کی خبر بنے گا. اچھا جی تدخل حضرت اس تدخل فعل کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. کیوں ہے؟ یہ نواسب جو عالم سے خالی ہے. تدخل صیغہ 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے ہے. ابتدائے کلام ہے درمیانے کلام ہے؟ درمیانے کلام ہے. بتا اس کا فاعل ظاہر آئے گا ضمیر آئے گا؟ فاعل ضمیر آئے گا. کیا ضمیر نکالو گے؟ یا ضمیر. پھر اس کا مرجع کس کو بناؤ گے؟ یا کو. آج جنہوں آپ مبتدا بنایا. علی الجملتین. الجملتین کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ شروع میں الا جا رہا ہے. عزیر بھائی علی الجملتین یہ جو جار مجرور ہے یہ ظرف لغو ہے ظرف مستقر ہے؟ ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں مذکور ہو. یہ جار مجرور آپ کس کے متعلق کرو گے؟ تدخل فعل کے. اچھا یہ بھی ویسے بتاتے جائیں الجملتین کا اعراب کون سی قسم والا آئے گا؟ 7ویں قسم کا. کیا نام ہے اس کا؟ تثنیہ حقیقی. تثنیہ حقیقی قسم ہے. تثنیہ حقیقی، تثنیہ صوری، تثنیہ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس کی شکل و صورت بھی تثنیہ والی ہو، معنی بھی تثنیہ والا اور اسی مادہ سے اس کا مفرد بھی ہو. آپ دیکھنے بھی جملتین شکل و صورت تثنیہ والی ہے. تثنیہ کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ آخر میں علی ماقبل مفتوح یا ساکن ماقبل مفتوح اور نون. تو دیکھنے اب جملتین آخر میں یا ساکن ماقبل مفتوح اور نون مکسور ہے. شکل و صورت تثنیہ والی، معنی بھی تثنیہ والا. جملتین کا معنی 2 جملے اور اسی مادہ سے اس کا مفرد بھی ہے. جملتین اس کا مادہ کیا نکلے گا؟ جیم میم لام. یہ ہے مادہ. تو اسی مادہ سے اس کا مفرد جملہ بھی ہے. تاریخ پوری سچی آگی کہ نہیں آگی؟ والجملۃ الاولی. جی حضرت الجملہ اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت. کیوں ہے؟ مبتدا ہے. تو اس کی خبر کس کو بناؤ گے؟ اچھا آپ نے الجملہ کو بنایا مبتدا، تکون فعلیہ کو بنایا خبر. قانون کیا ہے؟ معرفہ کے بعد جملہ انشائیہ کے علاوہ جملہ کو خبر بناتے ہیں. اچھا حضرت آپ یہ بتائیے الجملہ بن گیا جی
اس کی حالت آپ نے بنا دی کون سی؟ رفیع حالت ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. تو الاولا کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ صفت ہے. کس کی؟ الجملہ تو موصوف کی. اچھا الجملہ کو بنایا موصوف، الاولا کو بنایا آپ نے صفت. قانون کیا ہے؟ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں. الجملہ یہ معرفہ ہے. معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 7 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ معرف باللام. یہ معرف باللام ہے. اچھا میرے بھائی آپ بتائیے، الجملہ کو بنایا آپ نے موصوف، الاولا کو بنایا آپ نے صفت. جملہ مؤنث ہے، اولا مذکر ہے، مطابقت نہیں ہے. اولا بھی مؤنث ہے. وہ کیسے بھائی؟ الف مکسورہ ہے. سمجھ آ گئی؟ اولا جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، اولا یہ بھی مؤنث ہے. اور تانیث کی علامت کیا ہے؟ الف مکسورہ ہے نا. علامات تانیث جو اسم میں استعمال ہوتی ہیں وہ 4 ہیں: تا ملفوظہ، تا مقدرہ، الف مکسورہ، الف ممدودہ. تو یہ یہاں پر الف مکسورہ ہے، اور الف مکسورہ اس وقت علامت تانیث بنتا ہے جب یہ زائد ہو، جب یہ واو سے یا یا سے بدل کر آئے اس وقت تانیث کی علامت نہیں بنتا. جیسے آپ وہ پیچھے پڑھ رہے ہو نا، کیا اپنا سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی. مصطفیٰ کے آخر میں جو الف مکسورہ آ رہا ہے یہ بھی الف مکسورہ کیا زائدہ نہیں ہے، بدلا ہوا ہے. مجتبی میں جو الف مکسورہ نظر آ رہا ہے یہ بھی بدلا ہوا ہے، زائدہ نہیں ہے. تو یہ اس وقت تانیث کی علامت بنتے ہیں جب یہ کیا ہو؟ زائدہ ہو. چلیں آگے. الجملۃ الاولا. اچھا اس کی حالت تو عزیر بھائی بتا دی آپ لوگوں نے رفیع. الجملہ کی حالت بھی بتائی رفیع. الجملہ پر تو رفع نظر آ رہا ہے لیکن الاولا پر رفع نظر نہیں آ رہا. رفع تقدیری ہے. تقدیری ہے. کون سی قسم والا اعراب ہے بھائی؟ اس میں مقصور کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ نصب فتح لفظی کے ساتھ جاری کے ساتھ. بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ نصب فتح تقدیری کے ساتھ جاری کے ساتھ تقدیری کے ساتھ. رفع تقدیری کے ساتھ، نصب اور جار تقدیری کے ساتھ. تو اس کا اعراب کیا ہو گیا؟ تقدیری. تکون فعلیتن. یہ تکون کن افعال میں سے ہے؟ افعال ناقصہ. عمل کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. بتا تکون فعل ناقص کا اسم کون ہے اور خبر کون ہے؟ ہیا ضمیر اس کا اسم، فعلیتن اس کی خبر. اچھا تکون کے اندر آپ نے نکالی ہیا ضمیر، اس کا مرجع کون ہے؟ الجملۃ الاولا. ہاں جی. غائب کی جو ضمیر ہوتی ہے اس کا مرجع ہوتا ہے. یہی 6 جو سیغے ہیں غائب کے اندر، غائب کے جو 6 سیغے ہیں ان میں ضمیر بھی غائب کی ہوتی ہے، ان کا مرجع تلاش کیا جاتا ہے. بقیہ جو 8 سیغے ہیں 6 تو حاضر کے ہیں، ان کے اندر مخاطب ہوتا ہے. اور ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا متکلم یا تو 6 سیغوں میں حاضر کے اندر ضمیر تو مخاطب پر دلالت کرتی ہے اور 2 میں متکلم پر دلالت کرتی ہے. جو واحد متکلم اور جمع متکلم ہے. باقی جو 6 غائب کے ہیں ان میں ضمیر جو ہے وہ کسی غائب پر جس کا ذکر پہلے لفظاً یا معنی یا حکماً ہو چکا ہوتا ہے. تکون فعلیتن. والثانیہ. ثانیہ کو اس کی کون سی حالت ہے حضرت؟ رفیع. اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ مبتدا ہے. یہ مبتدا ہے تو اس کی خبر کس کو بناؤ گے؟ قد تکون فعلیتن. قد تکون فعلیتن کو آپ نے بنا دیا خبر، الثانیہ کو بنایا آپ نے مبتدا. قانون کیا حضرت؟ یا ہمارے کے بعد جملہ آ جائے جملہ شے نہ ہو تو معرفہ کو متعلقہ کو خبر بناتے ہیں. جملہ کو خبر بناتے ہیں. اچھا عزیر بھائی قاعدہ یہ ہے کہ جب مبتدا کی خبر جملہ ہو تو جملہ میں عائد کا ہونا، ضمیر کا ہونا، راجع کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے. ادھر کون سی ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ہیا ضمیر. کس کی ہیا ضمیر؟ ہاں تکونو کی ہیا ضمیر. تکونو کی ہیا ضمیر. قد تکون فعلیتن. یہ فعلیتن کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت. نسبی حالت. نسبی حالت کیوں ہے؟ فعل ناقص کی خبر. فعل ناقص کی ہے. خبر ہے تو پھر اس کا اسم کون ہے؟ ہیا ضمیر. ہیا ضمیر. وقد تکون اسمیتن. جی حکیم صاحب اسمیتن اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ فعل ناقص کی خبر ہے. اس کا اسم کون ہے؟ ہیا ضمیر. ہیا ضمیر. اس کا مرجع کون ہے؟ اور بول دے ثانیہ. کیا ہونا مرجع؟ اور بھائی یاد رکھنا
معطوف علی کے اندر ضمیر ہو تو معطوف کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے. معطوف علی کی ضمیر کا مرجع جو چیز ہوتی ہے معطوف کی ضمیر کا مرجع بھی وہی چیز ہوتی ہے. قد تکون فعلیتن، قد تکون فعلیتن یہ ہے معطوف علی، یہ واو حرف عطف کی. قد تکون اسمیتن یہ آ گیا معطوف. تو قد تکون فعلیتن یہ معطوف علی، اس کے اندر ضمیر ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر ضمیر ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ الثانیہ. تو اب معطوف جو ہے اس کے اندر بھی ضمیر ہوگی تو معطوف علی کی ضمیر کا جو مرجع ہوگا معطوف کی ضمیر کا مرجع بھی وہی ہوگا. تو قد تکون اسمیتن میں یا ضمیر نکلے گی، اس کا مرجع کون بنے گا؟ الثانیہ. ٹھیک ہے نا؟ قانون آپ نے پیچھے ایک پڑھا تھا قد تکون فعلیہ، یہ درمیانے کلام میں ہے نا، تو فاعل اس کا کیا آ گیا؟ ضمیر آ گیا. اور آگے والا جو قد تکون اسمیتن یہ بھی درمیانے کلام میں ہے. تو درمیانے کلام میں ہونے کے جو مطالب آپ نے پڑھے تھے ان میں ایک مطلب یہ بھی تھا کہ وہ معطوف علی کا معطوف بن رہا ہو. تو قد تکون اسمیتن یہ جملہ معطوف علی کا معطوف بن رہا ہے. تو یہ کہاں آ گیا؟ درمیانے کلام میں. تو یہاں بھی کیا نکالیں گے؟ فاعل ضمیر نکالیں گے. بہرحال معطوف علی کی ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے معطوف کی ضمیر کا مرجع بھی وہی ہوتا ہے. وَتُسَمَّى الْأُولَى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً. جی حضرت تسمى، بتا بھائی اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ فعل مضارع جو ہے یہ نواصب جوازم سے خالی ہے تو اس کی حالت کون سی ہوگی؟ رفعی حالت ہوگی. اچھا یہ تسمہ 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے ہے. ابتدائی کلام میں ہے درمیانے کلام میں؟ ابتدائی کلام میں ہے. تو اس کا یہ ظاہر ہے مجہول کا صیغہ نائب فاعل آئے گا. وہ ظاہر آئے گا ضمیر آئے گا؟ ظاہر آئے گا. کون کس کو بناؤ گے؟ الاولا. تسمہ کا کیا بنے گا؟ نائب فاعل بنے گا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا سما یسمی کتنے مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے؟ 2 کا تقاضا کرتا ہے. اس کے اگر اس کے بعد کوئی دوسرا فعل اپنا آ جائے، کوئی اسم مرفوع آ جائے نا جو نائب فاعل بنے گا نا، وہ نائب فاعل جو ہوتا ہے وہ مفعول بہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور ماں بعد جو اسم آئے گا وہ اس کا دوسرا مفعول بہ بن جائے گا. الاولا نائب فاعل ہے تو یہ مفعول بہ کے ہی قائم مقام ہے. اچھا تسمہ یہ فعل مضارع مورب ہے مبنی ہے؟ مورب ہے. فعل مضارع کب مورب ہوتا ہے؟ جب نون ہے جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو تو یہ ہو گیا مورب. وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. آپ بتا سکتے ہو ان 4 میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا تسمہ کا؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ مفرد معطل الفی. معطل الفی کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی عزیر بھائی. معطل الفی جس کے آخر میں الف ہو اس کو معطل الفی، اگر آخر میں واو آ جائے تو معطل واوی، اگر آخر میں یا آ جائے تو معطل یائی. جی حضرت آپ یہ بتائیے اس تیسری قسم کا اعراب پھر کس طرح آتا ہے؟ جزم حذف آخر کے ساتھ. تسمہ اس کی حالت رفیع تو رفع کس طرح آیا ہے؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ. تقدیری کسے کہتے ہیں؟ جو نظر دل سے نظر سانو کوئی نہیں آ رہا. الاولا اس کی حالت کون سی تھی؟ رفیع تو رفع نظر نہیں آ رہا. تقدیری ہے. کون سی قسم والا اعراب ہے؟ اس میں مقصور. شرطن کی کون سی حالت ہے؟ اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ یہ مفعول بہ ہے. والثانیۃ جزاء. الثانیہ کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ کس پر عطف ڈالو گے؟ الاولا پر. اور جزاء کی کون سی حالت ہے؟ اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ کس پر عطف ڈالو گے؟ شرطن پر. اگر آپ اس طرح کرنا چاہو یہ جو طریقہ کار اب آپ نے بتایا یہ بھی درست ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ الثانیۃ جزاء اس سے پہلے فعل محذوف نکال لیا جائے تسمہ تو پھر بھی ٹھیک ہے. اس طرح سے عطف کرنا بھی ٹھیک ہے. الگ سے آپ واو عاطفہ کے بعد تسمہ فعل مجہول نکال لو تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی قباحت نہیں ہوگی. چلو بھائی اس کی ہم کرتے ہیں اب ترکیب. واو عاطفہ واو یا استینافیہ. ان مراد اللفظ مبتدا. ان حرف سے جب حرف کا نام مراد ہو تو وہ مبتدا بن جاتا ہے. واو زائدہ ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا راجع بسوئے ان. تا دخول صیغہ واحد مؤنث کا فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناظر ینظر اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا. الا جارا الجملتین مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر
ظرف لغو تدخل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا ثانی کی. مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا اول کی. مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اتنی سمجھ آ گئی؟ آگے چلو جی. واو حرف عطف. الثانیۃ مبتدا ہیں. الجملۃ الاولی. الجملۃ موصوف. الاولی صیغہ واحد مؤنث اسم تفضیل. اس میں ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا بولو فاعل. راجب سوئے راجب سوئے موصوف. صیغہ اس میں تفضیل اپنے ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا. اور میں نے آپ کو بتایا اسماء میں سے صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث میں ضمیر مستتر جائز الاستتار ہوتی ہے اور بقیہ میں واجب الاستتار ہوتی ہے. بقیہ میں واجب الاستتار ہوتی ہے. تو موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بنا؟ مبتدا. تکون فعل ادب فاعل ناقصہ صیغہ واحد مؤنث کا فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد اجواب واوی اسباب ناصرہ ینصر. اس میں ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا راجب سوئے الجملہ یعنی مبتدا. فعلیہ صیغہ اس میں منصوب اس میں ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب ہے راجب سوئے فعل ناقص کا اسم. تو صیغہ اس میں منصوب اپنے ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر فعل ناقص کی خبر. فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف الثانیۃ مبتدا. قد تکون فعلیہ اسی طرح بعینہ. قد تکون فعل ناقصہ ضمیر اس کا اسم ہے فعلیہ اس کی. تو قد تکون فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ. واو حرف عطف قد تکون اسمیہ یہ بھی اسی طرح ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بنے گی ثانیہ کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ وتسمى الاولى شرطا والثانیۃ جزاء. واو حرف عطف تسمى یہ فعل مجہول ہے. الاولى اس کا نائب ہے. آپ پورا صیغہ بتاؤ گے. صیغہ واحد مؤنث کا فعل مضارع مثبت مجہول مکمل. الاولى اس کا الاولى معطوف علیہ اور فعل الثانیۃ معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نائب فاعل. شرطا معطوف علیہ اور فعل جزاء معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی. فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پڑھ بھئی اگے عبارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن كان الشرط والجزاء بالشرط وحده فعلا مضارعا فمجزوم على سبيل الوجوب باسم تضرب أضرب وإن تضرب ضربت وإن تضرب فزيد ضارب وإن كان الجزاء وحده فعلا مضارعا فمجزوم على سبيل الجواز نحو إن ضربت أضرب. ان ضربت اضرب اضرب دو میں طرح ہی جائے گا. جی حضرت. فإن كان الشرط فا تفصیلیہ آگی جی. ان كان الشرط جی الشرط اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ فعل ناقص کا اسم ہے. تو پھر اس کی خبر کون ہے حضرت؟ فعل مضارع. یہ کیا اس کی خبر ہے؟ فإن كان الشرط والجزاء. الجزاء کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ معطوف ہے. اب اس شرط وحدہ الشرط کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ تو وحدہ اس وحدہ کی کون سی حالت ہے؟ نسبی کیوں ہے؟ لفظ وحدہ یہ جہاں بھی آئے گا کیا بنے گا؟ حال بنے گا. تو ذوالحال کون ہے بھائی؟ الشرط ذوالحال ہے. اچھا آپ نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے حال جو ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ناکرہ ہوتا ہے. وعدہ کی جب اضافت ہوئی ہے ضمیر کی طرف یہ تو اضافت کی وجہ سے معرفہ بن گیا جب کہ حال ناکرہ ہوتا ہے. اس کا آپ کیا جواب ارشاد فرمائیں گے اسلامی بھائی؟ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جی. وعدہ جہاں بھی آئے گا حال بنے گا اور منفردن کی تعویل میں ہوگا. کس کی تعویل میں ہوگا؟ منفردن کی تعویل میں ہوگا. فعلن کون سی حالت ہے حضرت؟ نسبی حالت کیوں ہے؟ مضارعن کی کون سی حالت ہے؟ اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ صفت ہے. کس کی؟ فعل موصوف کی. تو فعلن کو آپ نے موصوف بنایا مضارعن کو صفت بنایا. قاعدہ کیا ہے؟ جہاں دو نام اکٹھا ہے پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. فتجزیمہ ان علی سبیل الوجوب. اے فا کیڑی بھی بیلیا
جزائیہ فا جزائیہ ہے، یہ فا اچھا فا جزائیہ، تو اس کا یہاں پر لانا جائز ہے واجب ہے؟ فا کا یہاں پر لانا جائز ہے واجب ہے؟ فا کون سی حضرت؟ جزائیہ فا جزائیہ ہے، اس کا یہاں پر لانا جائز ہے واجب ہے؟ پھر جائز ہے جائز ہے۔ شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہو بغیر سین اور صوفہ کے، یا شرط کی جزا فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ، کیونکہ فعل مضارع منفی لا ناسبہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لا ناج کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس واسطے کیا لا کے ساتھ مضارع لا یضرب مضارع منفی ہے کہ نہیں؟ شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہو بغیر سین کے اور بغیر، یا شرط کی جزا فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، تو شرط کی جزا پر فا کو لگانا یا نہ لگانا دونوں طرح جائز ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اگر شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہو سین کے ساتھ تو فا کا لانا واجب، شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہو صوفہ کے ساتھ تو فا کا لانا واجب، شرط کی جزا فعل مضارع ہو منفی ہو لا ناج کے ساتھ تو فا کا لگانا واجب، شرط کی جزا فعل مضارع منفی ہو لن ناسبہ کے ساتھ تو فا کا لگانا واجب۔ یہ جو جواز کا تعلق ہے نا، یہ فعل مضارع کے ساتھ ہی ہے، نہیں سمجھ لگی تو شرط کی جزا پر فا کو لانا جب جائز ہوتا ہے نا، جائز، یہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مضارع کے ساتھ ہے۔ مضارع پر فا کا لانا کبھی جائز ہوتا ہے کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی جائز ہوتا ہے کبھی۔ شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہو بغیر سین اور صوفہ کے، یا شرط کی جزا فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ تو فا کو لانا یا نہ لانا دونوں طرح۔ اور تین صورتیں پڑھائی تھی نا آپ کو، جائز، واجب اور ممتنع، جائز، واجب اور ممتنع، یہ تھا جواز کا مقام۔ اور واجب کہاں، ممتنع کہاں ہوتی ہے؟ اگر شرط کی جزا فعل ماضی ہو بغیر قد کے، قد نہ لفظاً ہو نہ، تو شرط کی جزا پر فا کو لگانا ممتنع ہے۔ ان دو کے علاوہ شرط کی جزا پر فا کو لانا واجب ہے، جواز اور ممتنع کے علاوہ، ان دو کے علاوہ شرط کی جزا پر فا کو لگانا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا نا، شرط کی جزا پر کبھی کبھی فا آتی ہے، اس فا کو فا جزائیہ کہتے ہیں، تو یہ ہے فا جزائیہ، اس کا یہاں پر لانا کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہے، فعل مضارع مثبت ہے، بغیر سین کے ہے، بغیر صوفہ کے ہے، تو فا کا لگانا کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے، شرط کی جزا فعل مضارع ہے تو چاہیے تو آپ کو یہ تھا، آپ اس پر جزم پڑھتے، آپ نے جزم ہی نہیں پڑھی، فتاجزمہ پڑھتے، جبکہ آپ پڑھ رہے ہو فتاجزمہ، اس کا جواب دیجئے۔ شرط فعل ماضی اور جزا فعل مضارع ہوتے فعل مضارع پر ٹھیک ہے، جزم کرنا واجب ہے۔ کیا اونچی، فعل مضارع پر جزم پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شرط کی جزا، شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں، شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں، یا شرط فعل مضارع ہو اور جزا فعل ماضی ہو، تو شرط یار میں واجب نہیں صورتہ بیان کر رہا ہوں، شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں، یا شرط فعل مضارع اور جزا فعل ماضی ہو، تو فعل مضارع پر جزم کا پڑھنا واجب ہے، فعل مضارع پر جزم کا پڑھنا۔ اور دلے آئیاں پہ مثالاں، ان تضرب اضرب، ان اضرب اضرب، تضرب شرط ہے، اضرب جزا، دونوں فعل مضارع ہیں، فعل مضارع پر جزم پڑھنا واجب۔ ان تضرب ضربت، شرط فعل مضارع ہے، جزا فعل، دونوں پر جزم کا پڑھنا، اپنا فعل مضارع پر جزم پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر شرط فعل ماضی ہو اور جزا فعل مضارع ہو تو فعل مضارع پر دو اعراب پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو نحویر میں پڑھا دیا تھا، ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جزم بھی پڑھ سکتے ہیں، ایویں سی جی۔ تو فتاجزمہ، فتاجزمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتاجزمہ بھی، دونوں طرح ہی جائز ہے۔ فا کیا آگی جی؟ جزائیہ۔ تاجزمہ اس کی کون سی حالت ہے حضرت؟ رفیع حالت کیوں ہے؟ نواسب جواز سے خالی ہے۔ آگے یہ ضمیر کون سی حضرت؟ منصوب متصل، کیا بنتی ہے ترکیب میں؟ یہاں کیا بن رہی ہے؟ مفعول بہ۔ تو
تاجزیمو فعل کا فاعل کون ہے؟ ان ان. فتاجزیموہ ان، اس کا کون ہے فاعل؟ ان. علی سبیل الوجوب، الوجوب کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ اس کا جی اس کا مضاف کون ہے؟ سبیل کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ الا جا رہا ہے. یہ جار و ظرف العرب مستقر ہے. ظرف العرب کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق عبارت میں مذکور تو اس کا متعلق کون ہے؟ تاجزیم فعل. تاجزیم فعل ہے. کون ہے؟ تاجزیم. اگے چلو جی. وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فعلا مضارعا. جی وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ یہ بھی اسی طرح ہی ہے یار. الجزاء کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. کیوں ہے؟ اسم ہے. وحدہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ حال اونچی بول. ذوالحال کس کو بنایا ہے؟ الجزاء کو. الجزاء کو ذوالحال بنایا، وحدہ کو حال بنایا. حال تو ہمیشہ ناکرہ ہوتا ہے، یہ تو معرفہ ہو چکا ہے اضافت کی وجہ سے. جی اس کی تعویل میں ہے منفردن کی تعویل میں ہے. جہاں بھی آتا ہے حال ہی بنتا ہے. وحدہ جہاں بھی آتا ہے حال ہی بنتا ہے، اور یہ منفردن کی تعویل میں ہوتا ہے. کس کی؟ منفردن کی. فعلم مضارعن یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ فعل ناقص کی خبر بن رہا ہے. فتجزیموہ علی سبیل الجواز. یہ فا کون سی ہے بھائی؟ فا جزائیہ. اس کا یہاں پر لانا جائز ہے واجب ہے؟ جائز ہے. کیا ہے یہاں پر؟ جائز ہے. تجزیموہ جی یہ ضمیر کون سی ہے؟ وہ ضمیر منصوب متصل. اونچی بول. ضمیر منصوب منصوب متصل کسے کہتے ہیں؟ تمہارے نسب واقع اپنا نام کے ساتھ ملی ہوئی ہو. تو اس ضمیر یہ ضمیر منصوب متصل کتنی جگہوں پر آتی ہے؟ دو جگہوں پر. دو جگہوں پر. کون سی دو جگہ؟ فعل کے بعد اور فعل کے بعد اور مشبہ بالفعل کے ساتھ. جی یہ دو مقام ہے. علی سبیل الجواز. جی یہ جار و ظرف لاغ مستقر ہیں. اونچی بولو. ظرف لاغ کس کے متعلق کرو گے؟ اونچی بولو. لو جی اب اس جملے کی کر لیں ترکیب. فا تفصیلیہ ان حرف شرط. کانا فعل ناقص ہے. الشرط معطوف ہے اور فی عطف الجزاء معطوف. الشرط معطوف ہے اور فی عطف الجزاء معطوف ہے. اپنے معطوف سے مل کر پھر معطوف ہے. نہیں سمجھ لگی ہے؟ اور فی عطف الشرط ذوالحال. وعدہ مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجب سوئے ذوالحال. وحدہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر معطوف. معطوف لا اپنے معطوف سے مل کر فعل ناقص کا اسم. فعلا موصوف مضارعن صفت دو میں نکرے آ گیا. موصوف اپنی صفت سے مل کر کانا کی. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. فا جزائیہ. تاجزیمو صیغہ فاعل مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب دورہ با یضربو. وہ ضمیر منصوب متصل مفعول به. وہ ضمیر مفعول به راجب سوئے فعل مضارع. ان اس کا فاعل ارا جارا سبیلی مضاف الوجوب مضاف الیہ. سبیلی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف. تاجزیم فعل اپنے فاعل اور تاجزیم فعل اپنے فاعل مفعول به اور ظرف اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. مثل مضاف ان تضرب اضرب مراد اللفظ معطوف له وحرف عطف ان تضرب. ضربت معطوف اور فعل ان تضرب فزائد ضارب معطوف. معطوف اپنے معطوفات سے مل کر کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ ہو جائے گا. مثل مضاف کا اور یہ خبر بن جائے گی مبتدا موصوف مثال ہوگی. دوسری ترکیب کیا کریں گے جی؟ ان حرف شرط تضرب فعل ہے. انت اس کا فاعل ہے. صیغہ واحد مذکر حاضر کا نام کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر. تو تین صیغوں میں مضارع کے اندر واحد مذکر حاضر واحد متکلم جمع متکلم میں ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتی ہے. ضمیر مستتر تضرب فعل انت اس کا فاعل ہے. تضرب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے. اضرب اس کی جزا ہے. اسی طرح ان تضرب ضربت. ان تضرب شرط ہے اور ضربت یہ جزا ہے. واو اور فعل ان حرف شرط تضرب یہ کیا بنے گا؟ فعل اپنے انت فاعل نال مل کے شرط. تفضاد ضارب یہ کیا ہے؟ اب یہاں پر فا کا لانا. یہ جو فا ہے کون سی فا ہے؟ بولو. فا جزائیہ ہے. تو اس کا یہاں پر لانا جائز ہے واجب ہے؟ واجب ہے. فعل مضارع سے ہٹ کر اگر کہیں فا آپ کو نظر آ گئی ہے تو پکی بات وہاں فا کا لانا واجب ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے
کہ یہ جو جواز والا معاملہ یہ فعل مضارع کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ فعل مضارع کے ساتھ ہے. اگر فعل مضارع سے ہٹ کر آپ کو کہیں فا نظر آ گئی ہے تو وہاں پر فا کا لانا واجب ہی ہوگا. شرط کی دا فعل مضارع مثبت ہو بغیر سین اور صوفہ کے، یا شرط کی دا فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، تو فا کو لانا یا نہ لانا دونوں طرح، یعنی مضارع پر کبھی فا جو ہوتی ہے جائز ہوتی ہے، کبھی واجب ہوتی ہے. اور مضارع سے ہٹ کر اگر آپ کو کہیں فا جزائیہ نظر آئی ہے تو اس کا وہاں پر لانا واجب ہوتا ہے. فزاد ضارب یہ مضارع بن سکتا ہے، تو یہاں پر فا کا لانا کیا ہے؟ واجب ہے. فا کا لانا فا جزائیہ زائد مبتدا ضارب ہونا، یہ اپنے ہوا ضمیر فاعل نال مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے دی خبر ہے، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے جزائے، شرط دا مل کے جملہ شرطیہ. واو حرف عطف، ان حرف شرط، کانا فعل ناقص ہے، الجزاء ذو الحالہ وحدہ، اس کا حال ہے، ذو الحالہ حال مل کر کانا کا اسم ہے. فعل موصول مضارع صیغہ مذکر اس میں فاعل ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی بے حمدہ و صحیح اسباب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہے، اس کا صیغہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف اپنی صفت سے مل کر، بولو میں نہیں سمجھ لگی، فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. فا جزائیہ تاجزیم فعل، تاجزیم فعل ہے تو اس کا فاعل کون ہے؟ ہیا ضمیر، اس کا مرجع کون ہے؟ ان. وہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی راجب اسوے فعل مضارع. اعلی جارا سبیلی مضاف الجواز مضاف الیہ، سبیلی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، تاجزیم فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. نہ وہ مضاف ان ضربت اضرب یا اضرب دونوں طرح جائز ہے. یہ کیا بن جائے گا؟ مراد اللفظ مضاف الیہ ایک ترکیب، تو یہ دوسری ان ضربت یہ شرط ہے، آدریب پڑھو تو پاویں آدریبو پڑھو، دو میں طرح جائز ہے. یہ کیا بنے گی؟ اس کی جزا، شرط جزا مل کے جملہ شرطیہ ہو جائے گا. یہ اجرا بھی ہو گیا اختصار کے ساتھ اور ترکیب بھی ہو گئی.